الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستو، ذی الحجہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ خطیب حضرات، مصلحین اور دعوت دینے والے ممبر و محراب سے امت کو ماشاءاللہ کئی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں. آج کے اس مختصر سے درس میں ہم ایک بات کی طرف اشارہ کریں گے، وہ یہ ہے جب بندے کی توحید پختہ ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اس ملک میں اگر ہم دیکھیں تو موجودہ مسلمانوں کی جو صورت حال ہے اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ مسلمان توحید میں کمزور ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جابر اور ظلم کرنے والے حکام ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. اس سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے کہ امت اپنے توحید کو پرفیکٹ کرے. ہوتا کیا ہے، ماشاءاللہ ہم اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ سلفی ہوتے ہیں تو بس وہی سلفیت ہمارے پاس چلی جاتی ہے، مگر ہم لوگ عقیدہ علم سیکھنا نہیں چاہتے. یہ بھی ہماری اپنی کمزوری ہے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے کئی مراحل ہیں. سب سے پہلے داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے توحید کو پرفیکٹ کرے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ماشاءاللہ ہر ناحیے سے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا، مستحکم کیا، اپنی توحید میں ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دی. ہمیں بھی چاہیے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے توحید پر آنچ آنے نہیں دینا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ کئی مراحل سے کئی لوگوں کو سمجھایا. اپنے باپ کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، قوم کو سمجھایا، نہیں مانی. اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں جس کے سامنے دعوت رکھی کوئی بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کی دعوت تھی، اس کو ٹھکرا چکے ہیں. ابراہیم اپنے قوم کو سمجھاتے کیسے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلے ستاروں کو دیکھتے ہیں، بولتے ستارہ میرا رب ہے. غروب ہو جائے تو بولتے ستارہ میرا رب نہیں ہے. اس کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں، چاند بولتے یہ میرا رب ہے. چاند جیسے غروب ہوتے بولتے یہ میرا رب نہیں ہے. جب سورج نکلتا ہے سورج کو بولتے یہ میرا بڑا رب ہے. جب سورج بھی غروب ہو جاتا ہے تو بولتے انہیں بھی میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے آخری میں فرماتا ہے، دیکھیے آخری میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے گدلا نہیں کیا، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں امن بھی دے گا، ہدایت کی دولت سے مالا مال بھی فرمائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک امت عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑی رہی ماشاءاللہ ہم ہر ایک کو ڈراتے رہے. آج معاملہ کیا ہے، امت شرک میں، بدعت و خرافات میں پڑ گئی ہے اور ہمارا عقیدہ توحید بھی ویسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف تو اشارہ کیا، کہا جب بندہ عقیدہ توحید پر مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس سے کانپتی ہے. جب عقیدہ توحید انسان کا کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک سے ڈرنے لگتا ہے. آج وہی ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے چیز سے ہم ڈر جا رہے ہیں. تو اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں پوری نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے ماشاءاللہ انبیاء کی اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی. دیکھو اگر ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہوگا. کیسے مثال دیتے ہیں، سب سے پہلے دنیا کے سب سے پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام. اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک ماشاءاللہ کون بھی ان کو ہلاک نہیں کر سکا. دیکھو اتنی لمبی مدت، اب پتہ نہیں اس زمانے میں کتنے لمبی مدت جیتے تھے. 950 سال تک تھے مگر ماشاءاللہ کون بھی ان کا بال برابر بھی ہوتا جو ہے بیکار نہیں کر سکا. حالانکہ مطلب مذاق اڑایا، سب کچھ اڑایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو حضرت نوح کی ان پر ایمان لانے والوں کیسے حفاظت فرمائی. جب بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح نے کہا اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا. بیٹا کیا بولا؟ میں پہاڑ پر چڑھ جا کے بچ جاتا ہوں. اللہ بولتا ہے اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اسی کو بچاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے نوح سے کہا کشتی بناؤ، اس میں جانوروں کو لے لو، چرند پرند کو لے لو، تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کو لے لو. بدقسمتی یہ ہے کہ نوح کی بیوی جہنم میں گئی، نوح کا بیٹا بھی جہنم میں گیا.
اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی حفاظت کو اگر پانا ہے تو اپنے عقیدہ توحید کو مستحکم کرنا ہے. میں کتنے مثالیں دوں. دوسری مثال میرے سامنے آتی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی. یہ کون تھے؟ عاد کی طرف بھیجے گئے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کشتی دیا معجزے کے طور پر، مگر اس نبی کو ایک معجزہ بھی نہیں دیا. سورہ ہود پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے کیسے قوم حضرت نوح ہود سے بات کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کے پاس سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ عقیدہ توحید کا معجزہ تھا. کیا کہنے لگے؟ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اے لوگو سب مل کر میرے سازش کرو، مجھے تو میرا ذرہ برابر بھی میرا بال بیکار نہیں کر سکتے. حضرت ہود علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے حالات کا مقابلہ کیا. حضرت صالح کو دیکھو لعین سے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہ سمندر پار کرنے لگے نا، تو بنی اسرائیل نے پلٹ کر دیکھا پیچھے فرعون آتا ہے. اب یہ ایک نبی میں اور یہ قوم میں کیسے ایمان کا فرق ہوتا ہے. دیکھو بنی اسرائیل کے دل کانپنے لگے، جیسے ہم اپنے چھوٹے بچے کو کبھی ڈراتے تو رات میں خواب میں ہو جاتا. یہ بنی اسرائیل کے خواب میں فرعون آتا تھا، ڈرتے تھے قوم یہ. تو جیسے ہی پلٹ کر دیکھنے لگے پیچھے فرعون آتا ہے، بولنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، دیکھو پیچھے آ رہا فرعون، ہم نہ پا لیتا ہے. حضرت موسیٰ کا ایمان جب کیا بولتے ہیں اپنی قوم، چاہے تو ان کا دل بھی گڑبڑا سکتا تھا مگر ذرہ برابر بھی ان کے پیر میں جو ہے لغزش پیدا نہیں ہوئی، زلزلہ پیدا نہیں ہوا. اپنے جو ہے اللہ کی حفاظت پر کیسا پختہ ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. ایسا ایمان موسیٰ کا ایمان کیسے دیکھو. حضرت موسیٰ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بڑا پختہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ فرعون مجھے ہرگز برباد نہیں کر سکا. آپ دیکھتے ہیں فرعون کے محل میں ماشاءاللہ موسیٰ پرورش پاتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت دیکھ ویسی ہے. اور وہ دودھ پلاتی ہے موسیٰ کی ماں اور یہ خود پیسے ادا کر رہا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام محل میں لائے گئے، کوئی عورت کو دودھ پیتا نہیں وہ بچہ، تو کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ہم نے سارے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا ہے. ان کے بہن بھاگ کو آگے بولتی وہاں ایک عورت ہے انہیں سب کو دودھ پیتی ہے. وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں. ماشاءاللہ فرعون کے دربار میں چل کے آتی ہے، جیسے ہی آتے ہیں تو وہ چھاتی سلا کر دودھ پینا شروع کرتا ہے. بہرحال بولنا یہ ہے بندہ عقیدہ توحید پر قائم ہے، عقیدہ توحید طرف دعوت دیتا ہے تو اللہ ایسی حفاظت کرتا ہے اس حفاظت کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سی مثالیں. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، انبیاء بنی اسرائیل میں اپنے قوم سے مایوس ہو کر چھوڑ کر کیا کہے مطلب نکل گئے. جب جا کے کشتی میں سوار ہوئے، لمبا واقعہ جانتے نا، وہ قرآن اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے ڈال دیا گیا. اور وہ کیا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا. اب جانتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی چاہتی تو کھا سکتی ہے، اللہ نے شاید مچھلی کو حکم دیا نہیں کھانا. حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے کیا 3 اندھیرے فنادى فی الظلمات، 3 اندھیروں سے اپنے رب کو پکارا. بولنے لگے اے اللہ دیکھو تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. بس فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا اندھیرا؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا جو ہے رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں سے امید کی کرن بن کر آئی عقیدہ توحید. وہاں پکارا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر یونس علیہ السلام جو ہے لا الہ الا انت سبحانک نہ بولتے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام کس نے کی؟ توحید کی وجہ سے ہوئی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اللہ نے کیسے کی. مکی دور میں آپ دیکھو 13 سال تک آپ پر رہے، کوئی بھی آپ کو جان سے مار نہیں سکا. کیا ہوا؟ ابو جہل نے حالت سجدہ میں آپ کے سر کو کچلنے کا پروگرام بنایا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ابو جہل ایک چھوٹا سا ٹکڑا چٹان کا لے کر پتھر میرے قریب آیا تو ابو جہل بولتا ہے جیسے ہی میں وہ پتھر اٹھایا تو ہاتھ لرزنے لگی، نیچے گر گیا. اور ابو جہل بولتا ہے جیسے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو ایک سفید آدمی نظر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد کہا حالت نماز میں ابو جہل نے مجھے مارنے کی کوشش کی. جب اس نے میرا سر کچلنے کے لیے پتھر اٹھائے تو جبرائیل آئے. اگر وہ میرے قریب آتا تو جبرائیل علیہ السلام اس کا تکا بوٹی کر دیتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے. دیکھو دارالعرقم میں چھپتے، کہاں چھپتے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی حفاظت نہیں کرتا. ہم تو
آج عقیدے کو لائٹ لے لیتے ہیں اور عقیدہ ہمارا ایسا ہے بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہو گیا ہے، اس کے اوپر ہر چیز اثر انداز ہوتی جا رہی ہے. بس ہمارے ماں باپ جو ہے سلفی تھے، ہم بھی ویسے نہیں. ایسا عقیدہ کام نہیں کرے گا. اپنے عقیدے کو ابراہیم کی طرح مضبوط بناؤ. کیسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ان دنوں میں ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، مگر ان جیسا پختہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو. کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا کیا آزمایا نہیں گیا. ان کا باپ بلایا عید کے دن آؤ، حضرت ابراہیم بولے میں بیمار ہوں نہیں آتا. جا کے وہ حکمت سے بتوں کو توڑے، بڑے بت کے جو ہے گلے میں کلہاڑی لٹکا دیے. آتے ہی گرم ہو گئے. کون کرے؟ سو ابراہیم کرے رہے گا. یہ بلا کے بچے کون کرے؟ جا کے بتوں سے پوچھا کر بات کرتے ہو. سارے قوم نے مل کر آگ جلائی. علامہ ابن حجر اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی نا، تاریخ میں اتنی بھیانک کبھی بھڑکائی نہیں گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا بنا کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، استری کرتے وقت معمولی استری ہماری انگلی کی لجا سے کتنا پریشان ہوتے ہیں. ہماری خواتین اگر کچن کے گرم برتن میں پڑے تو کتنا پریشان ہوتے. ذرا تصور کر کے دیکھو، اندھے مطلب ننگے بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا آگ میں. اللہ تعالیٰ نے اس توحید پرست بندے کی حفاظت کیسے فرمائی. اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے ڈائریکٹ آگ سے، یا نار، اے آگ کونی بردن ٹھنڈی ہو جا. تو یاد رکھو، دنیا میں ڈبونے کا، مارنے کا، جلانے کا یہ کام اللہ تعالیٰ کے مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے. کون بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی بن جا. ٹھنڈی بن جا تو یہ مشکل، گرم ہو تو مشکل. اللہ نے کہا سلامتی والی بن جا. اللہ اکبر. آگ بھی اللہ کے تابع ہے، ٹھنڈی ہو گئی. روایتوں میں آتا ہے ساری دنیا ماشاءاللہ اس آگ کو بجھانے کا کام کر رہی تھی. بندہ توحید پرست ہوتا ہے، کائنات کے چرند پرند بے زبان جانور بھی ماشاءاللہ اس آگ کو بجھانے کا کام کرنے لگے. فاقہ بن مغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. رسول اللہ کے گھر میں اتنا لمبا برچھا جیسا لوہے کا ایک راڈ رکھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. جا کے پوچھنے لگے میں عائشہ کیا ہے تمہارے پاس یہ؟ تو بولی اصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تمہارے گھر میں گرگٹ یا چپکلی دونوں میں اختلاف ہے، اس لیے میں دونوں لفظ بول رہا ہوں. بعض علماء بولتے گرگٹ کیا کر رہا تھا، وہ چنگاری کو اور ہوا دے رہا تھا. بعض علماء بولتے وہ جو ہے چپکلی تھی. دونوں ہو سکتا ہے، علماء نے بیان جو ہے احتمال بیان کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی ہمارے گھر میں چپکلی کرکٹ ادا زور سے مارلتوں سے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو اور زیادہ تیز کر رہی تھی. تو معلوم ہوا اللہ کے خلیل کو ساری دنیا تائید میں کھڑی ہوئی ہے. جب یہ چپکلی اللہ کے دوست پر آگ کو اور زیادہ بھڑکا رہے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ ہنستے ہوئے باہر آئے. یہاں دیکھیے کیسا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اب معلوم ہے قیامت کے دن ہم کیسے اٹھیں گے. یہاں میں بھی کپڑے پہنا ہوا ہوں، میرے عیب آپ پر چھپ گئے. آپ کپڑے پہنے ہیں، آپ کیا عیب میرے اوپر چھپ گئے. مگر قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو 3 صفتیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی. کیا کیا ہوگا سن لیجیے. سب سے پہلے ننگے، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں رہے گا. دوسرا کہا بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ مطلب ننگے بدن، ننگا اور بغیر چپل کے. اگر میں آپ سے کہوں مسجد کے دروازے سے مین گیٹ تک چل کر جاؤ، کنکریوں پر چل نہیں سکتے ہم. ذرا تصور کرو حشر کے میدان میں ہر ایک کو جو ہے ننگے پیر رہیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے ہر ایک ننگے ہیں تو کہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ حضرت عائشہ کو حیا آ گئی. اللہ کی نبی نے فرمایا اے عائشہ یاد رکھو قیامت کے ہولنا کی تو ایسی ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو. علامہ قرطبی اس کے وجہ بیان کرتے ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ننگے بنا کر آگ میں ڈال دیے گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے ان کو پہنائے گا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت فرمائی. دیکھو توحید ہو تو ماشاءاللہ بندہ کیسے حالات کا مقابلہ کرتا ہے. جب جا کے ڈال دیے گئے کہاں ایسے وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا کھجور تھوڑا پانی. ہم لوگ سفر میں نکلے تو وہ مکسچر یہ وہ پورا لیمن رائس کو لے کو نکلتے ہیں، لیکن ان کا کیا حال ہے دیکھو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور جو ہے بیوی کو جا کر چھوڑتے ہیں، تھوڑا پانی تھوڑا کھجور اور ان کی چھاتیوں میں دودھ بس اتنا ہی ہے، جا کے چھوڑ دیے. جب چھوڑنے لگے پلٹ کر حضرت حاجر نے پوچھا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ میں چھوڑو نا، کیا بنے ہوتا؟ کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑ دیے. تو کہاں جا رہے ہیں آپ؟
تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت حضرت ہاجر نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کی ذات امید اللہ کی ذات سے میں راضی ہو جاتی ہوں. اللہ کا جب حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جب تک وہ پانی تھا، کھجور تھا، ماشاءاللہ کھاتے رہے. جب پانی ختم ہوا تو یہ توحید پرست عورت اٹھتی ہے. کہاں کرنے کے لیے؟ اپنے بچے کو پانی کی پیاس بجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس ایمان افروز عورت کے دوڑنے کو کتنا پسند کرتا ہے. دیکھو 7 مرتبہ چکر لگائی ہوں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 مرتبہ چکر لگائی. اللہ کے نبی بولتے تمہاری ماں ہاجر نے چکر لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ نشانی بنا دیا. لیکن سوال یہ ہے جو لوگ صحیح کرتے ہیں کیا ان کے ذہن میں کبھی ہاجر آتی ہے؟ جو لوگ صحیح کرتے کیا ان کے ذہن میں کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تڑپتے ہوئے وہ لمحات کا تصور آتا ہے؟ کیا نہیں آتا ہے؟ یہ سب دیکھو اللہ تعالیٰ توحید پر رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے. اور ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھا جس کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ. نام یاد رکھے، سفینہ. وہ کیا کرتے تھے، ایک دن ایک قافلے میں گئے. اب کیا ہوتا، جس کے پاس ہم سامان دے دیتے انہیں پیچھے رہتا، جن کے پاس سامان نہیں رہتا انہیں سامنے چل کے چلے جاتے. ایسے ہی ہوا. سفینہ رضی اللہ کے پاس سب کے بیگ ہیں، نواحی سے چل رہے ہیں، پورا قافلہ تیز تیز چل کے چلا گیا. سفینہ رضی اللہ عنہ وہ آہستہ آہستہ قافلے والوں سے الگ ہوئے، سیدھے جا کے جنگل میں پہنچ گئے. جنگل میں پہنچے تو سامنے شیر کھڑا ہے. ہمیں زو میں گئے تو وہ جال کے اندر سے شیر دیکھے تو ڈر ہوتا. حضرات صحابہ کرام کا ایمان گزدہ معلوم. سامنے شیر کھڑا ہے، ذرہ برابر بھی ڈرے نہیں. دیکھو بندے کے اندر عقیدہ توحید ہے، وہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، کسی سے نہیں ڈرتا. تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کہنے لگے انا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. بولنے کہ اے شیر دیکھ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. جمادات بھی رسول اللہ کا نام سنتے تو اپنی درندگی چھوڑ دیتے تھے. سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا وہ شیر اپنی دم کو ہلاتے ہوئے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. یہ سب چیزیں سنیں تو آپ سمجھیں گے ضعیف روایت بول کے. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا، یہ صحیح واقعہ ہے. یہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا شیر. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میری سانسیں تیز ہونے لگی، کیا کرنا، میں پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا پورا سامان اس کی پیٹھ پر رکھا. کس کی پیٹھ پر؟ شیر کی پیٹھ پر. اور شیر کی پیٹھ پر رکھا تو ماشاءاللہ شیر اللہ کے حکم سے مجھے اپنے قافلے میں جا کر ملا لیتا ہے. یہ واقعہ ہے. تو ان واقعوں سے بتانا کیا چاہتا ہوں، آج بھی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، اگر ہماری توحید پرفیکٹ، اللہ کی حفاظت پکی ہے. اگر ہم اپنا عقیدہ توحید میں کمزور ہوئے کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے جھنگور سے ڈرنا پڑے گا. یہی ہو رہا ہے آج. تو اپنے توحید کو، عقیدہ توحید کو مضبوط بناؤ. ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ابراہیم کی طرح مضبوط ہونا. ہمارے گھروں میں ہر ایک کا عقیدہ، عورتوں کا حضرت ہاجر کا سارا جیسے ہونا. ہمارے بچوں کا عقیدہ اسماعیل و اسحاق جیسا ہونا. دیکھو ہمارے بچوں کو ہم جا کے عیسائی مشنری اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں ان کے عقیدوں کو نعوذ باللہ جو ہے کیا کیا جا رہا ہے، ناکارہ کرایا جا رہا ہے. آپ کو بتاتا ہوں ایسا سوال آتا، معلوم اسکول میں سوال آتا پرچے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام لکھو. کہاں ہے عیسیٰ کے والد؟ عیسیٰ کے والد اس نہیں ہے. اگر آپ ایسا پڑھے تو کیسے ہوگا؟ اور یاد رکھو یہ عقیدہ اگر ہے، دیکھو دنیا میں آئے کان میں اذان دیتے، عقیدہ توحید سے آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے. جب مر رہے ہیں تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرو، کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں چلے جاؤ گے. اور قبر میں دفن کرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا من ربک. لہذا عقیدہ توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ سونا، یہ چاندی، یہ گھر، یہ دکان، یہ تجارت ہمارے لیے سرمایہ نہیں ہے. سب سے بہترین سرمایہ عقیدہ توحید ہے، اس کو لوٹنے نہ دو. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاذ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اگرچہ تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بلا کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج جب باپ دنیا سے جاتا ہوتا ہے تو بولتا ہے فلاں اپارٹمنٹ میں وہ تم نہ، فلاں دکان تم نہ. وہ نہیں ہے. باپ اور بیٹے، باپ اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے.
بلا کے پوچھے میرے بعد کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سب نے کہا تمہارا جو رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے. ماشاءاللہ یہی بات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، یعقوب کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. جب مصر کے جیل میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اپنے سامنے والوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، پھر بھی کہنے لگے اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، نیک لوگ ہے مجھے اٹھا. لہذا اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھو. اللہ سے ان دنوں میں دعا کرو اے اللہ ابراہیم جیسا مستقیم عقیدہ ہمیں بھی عطا فرما. اور دعا کرو اللہ سے اے اللہ ہماری بیویوں کو حضرت سارہ و حاجر جیسا عقیدہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو اسماعیل و اسحاق جیسا مستحکم عقیدہ عطا فرما. اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ان دنوں کا ہم نے حق بھی مکمل طور پر ادا کر دیا. اور اپنے بچوں کے اندر حضرت ابراہیم کی محبت کو بٹھاؤ. کبھی آپ رات میں کھانے بیٹھتے، کبھی اکیلے میں بیٹھتے، بولو دیکھو بیٹے ابراہیم علیہ السلام ایک جو ہے بہترین باپ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت فرمائی. میں بھی باپ ہوں، میں ابراہیم بن رہا ہوں، انشاءاللہ تم اسماعیل بنو. ایسے اپنے بچوں کو بولو. اور یہ بھی بولو دیکھو جو بھی نابالغ بچے دنیا میں مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نابالغ بچوں کو قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا. اور تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہر مصلی تشہد میں بیٹھ کر دنیا کے کونے کونے سے ابراہیم کو، ان کی فیملی کو یاد کرتا ہے. اس کا تقاضا ہے کہ ابراہیم بننے کی کوشش کریں، ان کا جیسا عقیدہ مضبوط کریں. اور یاد رکھو یہ عقیدہ توحید پرفیکٹ ہے، ہماری دنیا بھی اچھی، قبر کی زندگی بھی اچھی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی، اور ہمارے زندگی میں سکون ملے گا. میں آپ سے بولتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ پورے سلفی الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہمارے زندگیوں میں جو سکون ہے نا وہ آپ شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے زندگیوں میں نہیں پا سکتے. آپ اگرچہ موحد کم کماتا ہے مگر اس کے زندگی میں جو اس کے زندگی میں جو سکون ہوتا ہے وہ شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا کبھی نہیں پائے گا. آج کے درس کی آخری بات ہے، ماشاءاللہ جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. جو لوگ خبر پرست ہوتے ہیں، شرک پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے کاٹ دیتا ہے. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی بیوی ایمان لے کٹ گئی، بیٹا ایمان لے کٹ گیا. لوط کو دیکھو ان کی بیوی جہنم میں چلے گئی. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو توحید پرست تھے، اپنے بیٹے کو توحید پرست بنایا. اسماعیل و اسحاق کو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہزار سال ہو گئے آج تک ابراہیم کا جو ہے کیا تذکرہ زندہ رکھا ہے. ہم ابراہیم کو آج بھی یاد کرتے ہیں. ابراہیم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، حضرت اسماعیل کی حفاظت فرمائی. اسماعیل کی ذریت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے. اور اسحاق کو دیکھو، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور اسحاق کی ذریت میں انبیاء بنی اسرائیل لاکھوں آئے. اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی عظیم حدیث ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسراء و معراج جانتے ہیں اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے. میں اسراء بولے تو مسجد حرام تک لے جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. معراج بولے تو اللہ کی نبی رات کے قصے میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے، آپ جانتے ہیں پہلے آسمان میں آدم فلاں فلاں فلاں، 7ویں آسمان میں چڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے محبوب بندے کو چاہتا پہلے تو سہارت بٹھا سکتا تھا، مگر ان کا درجہ اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو 7ویں آسمان بٹھایا. کہاں بیٹھے ہیں؟ بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اور بیت معمور کیا بولے تو فرشتوں کی عبادت کی جگہ جو کعبۃ اللہ کے سیدھا آسمان میں موجود ہے. تو اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، ویلکم، تمہارا آنا اچھا ہو، بہتر ہو، سلام جواب دیتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے میرے سے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا اے محمد جاؤ میری طرف سے تمہاری امت کو سلام سناؤ. اللہ اکبر. اس امت کو ابراہیم سلام پہنچاتے ہیں. اس امت کا فخر کیا، اس امت کا صحیح مقام مرتبہ کیا. یہ اعزاز تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے میرے سے کہا اے ابراہیم جاؤ تمہاری امت کو سلام پہنچاؤ اور بولو جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، اس میں فلاں فلاں ہے. اگر تم جنت میں جو ہے ایک درخت لگانا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھو. کون بتا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں
اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اذکار کی پابندی کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں اس کو یہاں سے جوڑتا ہوں، یہ دن اللہ کے ذکر کے دن ہے، اللہ کے ذکر میں کبھی غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں غفلت برتتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہم میں سے ہر ایک دل میں نفاق ہے، اسی لیے ذکر کم کرتے ہیں، بیٹھتے مسجد میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ ان دنوں میں تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ کہیں بھی رہیں، گاڑی چلاتے رہیں، ادھر رہیں ادھر رہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ مثال طور پر گاڑی لے کر سگنل میں چلے گئے، سگنل میں 1.5 منٹ کھڑتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں نہیں بولے تو بھی 10 مرتبہ انشاءاللہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ عرب وغیرہ میں ہم نے مدینے میں 5 سال گزارے الحمدللہ، وہاں کے سگنل میں ہم نے ایک عبارت دیکھی، عبارت کا ترجمہ یہ ہے، دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظاری گھڑیوں میں استغفار پڑھو۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمارے گھر میں ہر جگہ ماحول ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ بزنس مین بھی ہوں گے، اپنے دکان میں بیٹھتے ہیں تب بھی تکبیرات پڑھتے رہو، اور جو ہے وہ موبائل میں ڈل کے جو تکبیرات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے؟ مدینے کے بازار میں جاتے، خریدنے وریدنے کچھ بھی نہیں، اس سے تکبیرات کو زندہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تکبیرات پڑھتے، مدینے کے مارکیٹ کے سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیریں پڑھتے تھے۔ یہ دن ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے، اللہ کے قریب ہونے، اور یاد رکھو جتنا آپ ذکر کریں گے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ ان دنوں میں ہم دیکھتے سکون مل رہا ہے۔ کیوں سکون مل رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا سکون پاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید کی وجہ سے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، اور ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو صرف یہ نام کے اہل حدیث نہیں بننا، عقیدہ توحید جو ہے اس کا علم سیکھنا، علماء سے جڑ کر رہنا، اپنے عقیدہ توحید کو پختہ بناؤ۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ کیا کرے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کوسے ہیں وہ سب یاد کرو۔ جب ہم ماشاءاللہ عقیدے میں پرفیکٹ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے نبیوں کی، رسولوں کی اور صحابہ کی اور اپنے جو ہے محبوب بندوں کی حفاظت فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک بات کو ابراہیم کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امت میں جتنے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے اندر اسماعیل کے اندر جو سم و طاعت کا مادہ تھا وہ اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو حضرت سارہ اور ہاجر کے نقش قدم پر چل کر اپنے بچوں کے اچھے انداز سے جو ہے تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کا علم حاصل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔